اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ لسان القرآن کورس 2022 کے ریویژن اینڈ پریکٹس لیکچر نمبر 11 میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ لیکچر نمبر 11 میں ہم نے جملہ اسمیہ میں مبتدا کی جگہ پر اسماء اشارہ کو استعمال کرنا سیکھا۔ تو ہمارا جو ٹاپک رہا اس لیکچر میں وہ تھا اسماء اشارہ بطور مبتدا۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر، اور مبتدا چونکہ معرفہ ہوتا ہے لہٰذا معرفہ کی اقسام کو ہم ایک ایک کر کے مبتدا کی جگہ پر رکھ رہے ہیں اور جملے بنانے کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ الحمدللہ سے پہلے ہم نے اسم علم کو اور معرب لام اسم کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنا لیے تھے۔ آج ہم اسماء اشارہ کو مبتدا کی جگہ پر رکھ کر جملے بنائیں گے۔ اس میں سب سے پہلی بات جو سکھائی گئی وہ یہ تھی کہ عربی زبان میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کون کون سے ہیں۔ تو پہلے تو ہم نے اردو اور انگریزی زبان کے حوالے سے یہ جانا کہ اردو میں ہمارے پاس صرف دو اسماء اشارہ ہیں، یہ اور وہ کے، یہ قریب کے لیے اور وہ دور کے لیے، جبکہ انگریزی میں ہمارے پاس چار اسماء اشارہ ہو جاتے ہیں، دس، دیز، دیٹ اور دوز۔ دس اور دیز یہ کے لیے اور دیٹ اور دوز وہ کے لیے۔ فرق صرف یہ ہے کہ اردو میں مذکر مؤنث واحد جمع سب کے لیے ایک ہی اشارہ استعمال ہوتا ہے، لیکن انگریزی زبان میں واحد جمع کے لیے الگ الگ اشارے استعمال ہوتے ہیں۔ ہاں، مذکر مؤنث کے لیے ایک ہی اشارہ استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں چونکہ مثنیٰ کا عدد بھی پایا جاتا ہے اور پھر مذکر مؤنث کے بھی الگ الگ اسماء اشارہ ہیں، لہٰذا سب سے پہلے اسماء اشارہ کا ایک چارٹ جو ہے وہ سیکھا گیا اور اس میں استعمال ہونے والے اسماء اشارہ کو اچھی طرح یاد کیا گیا۔ تو جیسا کہ لسان القرآن کتاب میں آپ دیکھ رہے ہیں، اسماء اشارہ بطور مبتدا کہ ہر زبان میں کسی چیز کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوتے ہیں، جیسے اردو میں یہ اور وہ، اور انگریزی میں دس اور دیٹ وغیرہ، یہ الفاظ اسماء اشارہ کہلاتے ہیں۔ اور اردو اور انگریزی زبان کی طرح عربی میں بھی قریب اور دور کا فرق کر کے اسماء اشارہ استعمال ہوتے ہیں جو جنس اور عدد کے لیے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو اسماء اشارہ کے حوالے سے پہلی بات یہ بتائی گئی کہ اسماء اشارہ بھی چونکہ اسماء ہوتے ہیں لہٰذا اسم کو عربی جملے میں یا کسی ترکیب میں استعمال کرنے کے لیے اس کے بارے میں جو ہمیں چار باتیں اچھی طرح معلوم ہونی چاہیے، ان چار باتوں کو اسماء اشارہ کے حوالے سے بھی ریوائز کیا گیا کہ اسماء اشارہ چونکہ معرفہ ہوتے ہیں لہٰذا وسعت کا پہلو یہاں پر کور ہو گیا۔ باقی رہے تین پہلو، جنس، عدد اور اعراب کا، تو اس کے لیے ایک چارٹ ڈرا کیا گیا جس میں قریب اور بعید کے اسماء اشارہ جنس اور عدد کے اعتبار سے ذکر کر دیے گئے، اور ساتھ یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ جو اسماء اشارہ ہیں یہ مرفوع اسماء اشارہ ہیں۔ تو جو مرفوع اسماء اشارہ قریب کے آئے وہ تھے واحد کے لیے ھذا، مثنیٰ کے لیے ھذانی اور جمع کے لیے ھؤلائی، واحد مؤنث کے لیے ھذہ، مثنیٰ کے لیے ھاتانی اور جمع مؤنث کے لیے بھی ھؤلائی۔ تو پہلی بات یہ سامنے آئی کہ واحد اور مثنیٰ میں مذکر مؤنث کے اسماء اشارہ الگ الگ ہیں، لیکن جمع میں مذکر اور مؤنث کے اسماء اشارہ ایک ہی ہیں، یعنی ھؤلائی کا اسم اشارہ جو ہے وہ جمع کا اشارہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ پھر بعید کے اسماء اشارہ میں مذکر واحد کے لیے ذالکا، مثنیٰ مذکر کے لیے ذانکا اور جمع مذکر کے لیے اولئکا، واحد مؤنث کے لیے تلکا، مثنیٰ مؤنث کے لیے تانکا اور جمع مؤنث کے لیے اولئکا کا اشارہ یاد کروایا گیا۔ اور اس میں پتہ چلا کہ واحد اور مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے الگ الگ ہیں، لیکن جمع کا اشارہ جو ہے وہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی ہے، یعنی اولئکا۔ اور جیسا کہ بتایا گیا کہ یہ چارٹ جو ہے مرفوع اسماء اشارہ کا ہے، لیکن ساتھ ایک بات اور واضح کر دی گئی کہ اس چارٹ میں تھوڑی سی تبدیلی کر کے ہم اس چارٹ کو منصوب اور مجرور اسماء اشارہ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں کہ اسماء اشارہ کا چارٹ آپ کو جو نظر آ رہا ہے، اس میں تین کالم نظر آ رہے ہیں آپ کو، واحد کا، مثنیٰ کا اور جمع کا، اور مثنیٰ کے کالم کے نیچے دو کالم ہیں، حالت رفع اور حالت نصب اور جر، یعنی مثنیٰ کے جو اسماء اشارہ ہیں وہ مرفوع اور منصوب مجرور مختلف ہیں، جبکہ واحد اور جمع کے اسماء اشارہ مرفوع منصوب مجرور سیم ہی ہیں۔ اور یہ بات واضح کر دی گئی کہ وہ اسماء جو تینوں اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل میں رہتے ہیں ان اسماء کو مبنی اسماء کہا جاتا ہے، گویا واحد اور جمع کے اسماء اشارہ جو ہیں یہ سب کے سب مبنی ہیں۔ سے مثنیٰ کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ
مورب ہیں، یعنی ان کا اعراب بدلتا ہے۔ آنی ہم جانتے ہیں کہ مثنی کی مرفوع فارم ہے، تو ہازانی، ہاتانی، زانی، تانی، اس میں آپ کو آنی کی آواز مل رہی ہے۔ ہاں، بعید کے اسماء اشارہ میں سب اسماء اشارہ کے اینڈ پہ کا آپ کو نظر آ رہا ہے، اسی طرح قریب کے اسماء اشارہ میں سب کے شروع میں آپ کو ہا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ ایک بہت اہم بات ہے، اس سے آپ کو یاد ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ کہ قریب کا اسم اشارہ کون سا ہے اور دور کا اسم اشارہ کون سا ہے۔ تو آنی کی آواز جو ہے وہ مثنی اسماء اشارہ میں مرفوع کی آواز ہے، اور وہی آنی کی آواز اگر عینی میں تبدیل کر دی جائے تو وہ منصوب اور مجرور فارم کے اسماء اشارہ بن جاتے ہیں، جیسے ہازانی سے ہازینی، ہاتانی سے ہاتینی، زانی سے زینی، اور کا دونوں کے اینڈ پہ لگا ہوا ہے تو زانی کا، زینی کا، پھر تانی سے تینی اور دونوں کے اینڈ پہ کا لگا ہوا ہے تو تانی کا اور تینی کا۔ تو اس طرح اسماء اشارہ الحمدللہ ہمارے پورے ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھتے ہوئے کہ واحد و جمع کے اسماء اشارہ مبنی ہیں، مبنی کا مطلب یہ ہے کہ تینوں فارمز میں ایک ہی رہتے ہیں، جبکہ مثنی کے اسماء اشارہ جو ہیں وہ مرفوع الگ ہیں اور منصوب اور مجرور الگ ہیں۔ اس کے بعد جیسا کہ آپ کتاب میں دیکھ رہے ہیں، کچھ ایگزامپلز آپ کے سامنے سالو کر دی گئی ہیں کہ یہ لڑکا ہے ھذا ولدن، اور دیکھیں جملہ اسمیہ کے جو رولز ہیں وہ اپلائی ہو رہے ہیں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے لہٰذا ھذا اسم اشارہ وہاں پر لگ گیا، اور خبر نکرہ ہوتی ہے لہٰذا ولد کا لفظ وہاں پر خبر کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے۔ دونوں کو مرفوع رکھا گیا تو ھذا ولدن جملہ بن گیا، اور دونوں میں جنس اور عدد کے اعتبار سے مطابقت ہے۔ تو ھذا ولدن یہ لڑکا ہے، ھذہ بنتن یہ لڑکی ہے، وہ دروازہ ہے، ذالک بابن اور وہ کھڑکی ہے، تلک نافذۃ۔ تو اس طریقے سے پریکٹس کرائی گئی، اور یہ بات سامنے رکھی گئی کہ کوشش کریں کہ اشارہ پہلے مبتدا کی جگہ پر لانے کی بجائے خبر کی جگہ پر جو چیز استعمال کی گئی ہے اس چیز کے بارے میں نوٹ کریں کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، واحد ہے، مثنی ہے یا جمع ہے۔ کیونکہ اردو سے عربی میں ٹرانسلیشن کرتے ہوئے پرابلم یہ ہوتی ہے کہ اردو میں چونکہ ایک ہی اسم اشارہ ہے قریب کے لیے جو کہ یہ ہے، تو وہ ہم واحد کے لیے بھی بولتے ہیں اور جمع کے لیے بھی بولتے ہیں، اسی طرح مذکر کے لیے بھی بولتے ہیں اور مؤنث کے لیے بھی بولتے ہیں۔ تو پھر غلطی سے اسٹوڈنٹ کے منہ سے سب سے پہلے یہ کے لیے ھذا کا لفظ نکلتا ہے اور وہ خبر کی طرف نہیں نظر ڈالتا۔ ہو سکتا ہے کہ خبر جو ہے وہ مؤنث ہو، اور ہو سکتا ہے خبر مثنی ہو سکتا ہے خبر جمع ہو۔ تو پہلے جو ہے وہ خبر کی طرف نظر ڈالنی ہے کہ خبر کیا آ رہی ہے، پھر اس کے مطابق جو ہے اشارہ لگانے کی کوشش کی جائے۔ جیسے کہ مشق کی طرف چلتے ہیں، مشق ہے عربی میں ترجمہ کریں تو لکھا ہوا ہے جی یہ طالب علم ہے، تو اس میں اب یہ کو بھی چھوڑ دیں، صرف طالب علم کی طرف نظر ڈالیں کہ خبر طالب علم ہے اور طالب علم واحد مذکر ہے، لہٰذا اب اشارہ جو ہے ھذا کا لگا کر جملہ مکمل کر لیا جائے، ھذا طالبن، وہ طالبہ ہے، طالبہ کی طرف نظر ڈالی جائے، طالبہ مؤنث ہے، واحد ہے، لہٰذا دور کا واحد مؤنث کا اشارہ تلکا لگایا جائے اور پھر طالباتن خبر کی جگہ پر رکھ دیا جائے۔ یہ دو کتابیں ہیں، اب یہاں پر دیکھیں یہ کا لفظ استعمال ہوا ہے اور خبر کی جگہ دو کتابیں یعنی مثنی کا لفظ آ رہا ہے، تو پہلے خبر کو دیکھا جائے، دو کتابوں کی عربی کر لی جائے، وہ بنے گی نکرہ کتابانی، اور پھر اس کی مناسبت سے اشارہ جو ہے مبتدا کی جگہ پر قریب والا مثنی کا ھذانی لگا دیا جائے۔ وہ دو پرندے ہیں، دو پرندوں کی طرف نظر ڈالی جائے اور خبر کی جگہ پر نکرہ اسم طائرانی لگا دیا جائے، اور پھر مبتدا کی جگہ پر زانکہ کا اسم اشارہ جو کہ مثنی بعید کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ لگا دیا جائے۔ وہ اساتذہ ہیں، اب اساتذہ پہ نظر ڈالی جائے کیونکہ وہ خبر کی جگہ پہ استعمال ہو رہا ہے اور جمع کا لفظ ہے، تو اساتذۃن خبر کی جگہ پر آ جائے گا، اور اب مبتدا کی جگہ پر اسم اشارہ لگائیں دور کا تو وہ اولئکہ لگ جائے گا۔ تو یہ جملہ جو ہے اولئکہ اساتذۃن بھی ہو سکتا ہے، اولئکہ معلمون بھی ہو سکتا ہے، اور اولئکہ مدرسون بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو کرسیاں ہیں، خبر کی طرف نظر ڈالیں تو دو کرسیاں آ رہی ہیں خبر میں، تو کرسیانی نکرہ اسم جو ہے وہ خبر کی جگہ پر رکھ دیا، اور پھر کرسیاں چونکہ مذکر ہیں لہٰذا ھذانی کا اسم اشارہ مبتدا کی جگہ پر لگا کر جملہ مکمل کر لیا گیا کہ ھذانی کرسیانی۔ وہ دو میزیں ہیں، دو میزوں پر نظر ڈالی گئی تو مکتبانی یا منضدتانی، اور مکتب کا لفظ مذکر ہے اور منضدہ جو ہے یہ مؤنث لفظ ہے کیونکہ اس کے آخر میں گولتا آ رہی ہے، تو اس حساب سے اشارہ لگے گا۔ اگر مکتب کا لفظ استعمال کریں گے مکتبانی خبر کی جگہ پر تو ہم دور کا اشارہ مثنی کا جو مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے زانی کا وہ استعمال کریں گے، اور اگر منضدتانی استعمال کریں گے خبر کی جگہ پر تو مبتدا کی جگہ پر ہم دور کا مثنی کا اشارہ جو مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے تانی کا وہ لگائیں گے۔
اگلا جملہ ہے یہ مسجد ہے، مسجد کی طرف نظر ڈالیں گے تو مسجد ان خبر کی جگہ پر آ جائے گا، اور مسجد چونکہ واحد مذکر ہے لہٰذا قریب کا اشارہ حاذا لگ جائے گا اور جملہ بن جائے گا حاذا مسجدن۔ وہ مدرسہ ہے، مدرسہ کی طرف نظر ڈالیں گے، مدرسہ تن خبر کی جگہ پر آ جائے گا اور وہ واحد مؤنث ہے لہٰذا دور کا واحد مؤنث کا اشارہ تلکا لگایا جائے گا اور جملہ بن جائے گا تلکا مدرسۃن۔ یہ ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر جو ہے یہ جمع ہے کیونکہ ہیں کا لفظ ہمیں اردو میں بتا رہا ہے کہ ڈاکٹر یہاں پر جمع استعمال ہوا ہے، اور طبیب کی جمع جو ہے وہ طبیبون استعمال ہوتی ہے یا اطباء استعمال ہوتی ہے جو کہ غیر منصرف ہے، تو آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں، اور نکرہ لگانے کے بعد اب اشارہ جو ہے قریب کا جمع مذکر والا لانا ہے، اور جمع مذکر مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی اشارہ استعمال ہوتا ہے لہٰذا ہاؤلائی کا لفظ لگ جائے گا۔ اور آخری جملہ وہ لیڈی ڈاکٹر ہیں، تو اس میں لیڈی ڈاکٹر کے لیے طبیباتن کا لفظ آ جائے گا اور دور کا اس میں اشارہ اولائکا لگے گا کیونکہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے اولائکا کا اس میں اشارہ ہی استعمال ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ جی جو کتاب میں ایکسرسائز دی گئی تھی وہ ہم نے حل کر لیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی کچھ ایکسرسائزز ہیں لیکن وہ انشاءاللہ تعالی ہم ضمائر کے بعد حل کریں گے، اس لیے کہ اس ایکسرسائز کا تعلق جو ہے وہ ایک پوائنٹ سے ہے جو کہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں بیان کیا جائے گا۔ تو اب ہم ایسا کرتے ہیں، قرآن مجید میں جو یہ اسماء اشارہ بطور مبتدا استعمال ہوئے ہیں وہ کچھ ایگزامپلز دیکھ لیتے ہیں جو میں نے آپ کے لیے اکٹھی کی ہیں قرآن مجید سے۔ پہلے ایگزامپل آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 51 ہے کہ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ تو ھذا صراط، دیکھیں یہ جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے، ھذا مبتدا ہے اور صراط اس کی خبر ہے اور معرفہ نکرہ کمبینیشن ہے اور دونوں مرفوع آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ دوسری ایگزامپل دیکھیں سورہ آل عمران کی ہی آیت نمبر 138 کے ھذا بیان، اس جملے پر نظر ڈالیں، ھذا مبتدا بیان اس کی خبر۔ ابھی جتنا آپ کو پڑھایا گیا اتنا ہی فوکس کریں، باقی انشاءاللہ تعالی آگے آپ کے سامنے چیزیں آتی جائیں گی۔ تیسری ایگزامپل دیکھ لیں، ھذا یوم، جملہ اسمیہ جس میں ھذا مبتدا یوم خبر۔ اگلی ایگزامپل سورہ یوسف کی ھذا غلام، ھذا مبتدا غلام خبر۔ اگلی ایگزامپل سورہ ابراہیم کی ھذا بلاغ، ھذا مبتدا بلاغ خبر۔ باقی انشاءاللہ تعالیٰ جو آگے جائیں گے سب چیزیں آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ سورہ ہجر کی آیت کا ریفرنس ھذا صراط، ھذا مبتدا صراط خبر۔ سورہ نحل کی آیت کا ریفرنس میں دو جملہ اسمیہ چھوٹے چھوٹے استعمال ہوئے ہیں، ھذا حلال اور ھذا حرام، تو یہ دو جملے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ جو ہے اس میں آپ کو تھوڑی سی کنفیوژن ہو سکتی ہے کہ ھذا رحمتن ہے، تو یہاں پر وہی پوائنٹ آئے گا، ذہن میں رکھیے گا کہ رحمتن تو مؤنث ہے تو اس کے لیے اشارہ بھی مؤنث ہی آنا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر ھذا کیوں آیا ہے؟ تو ذہن میں رکھیے گا کہ جس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ڈیفینیٹلی مذکر ہوگی، اور خبر کی جگہ پر چونکہ رحمت کا لفظ لایا جا رہا ہے اور رحمت مؤنث ہے، اس کی گولتا ہٹ نہیں سکتی، لہٰذا یہ جملہ بالکل ٹھیک ہوگا ھذا رحمتن۔ تو کہیں آپ کنفیوز نہ ہو، اس لیے یہ چیزیں آپ کے علم میں ہونی چاہیے، اور خاص طور پہ میں نے یہ ایگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے۔ سورہ طٰہٰ کی ایگزامپل ھذا عدو، یہ دشمن ہے۔ اس کے بعد سورہ نور کی آیت کا ریفرنس ھذا افکن، جملہ اسمیہ چھوٹے چھوٹے جملہ اسمیہ آپ پہچاننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح سورہ نور کی آیت ھذا بہتان، جملہ اسمیہ کی ایگزامپل۔ پھر سورہ فرقان کی آیت کا ریفرنس ھذا عذب، پورا جملہ اسمیہ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ پھر سورہ نمل کی ھذا سحر، پھر اس کے بعد سورہ صاد کی ھذا ساحر، یہ ایک جادوگر ہے۔ پھر سورہ صاد کی دو آیات کا ریفرنس آپ کے سامنے آ رہا ہے جہاں پر ھذا بطور مبتدا استعمال ہوا ہے جملہ اسمیہ میں، اور خبر جو ہے نکرہ دیکھ رہے ہیں۔ پہلی ایگزامپل ھذا مغتسل اور دوسری ایگزامپل ھذا ذکر۔ پھر سورہ صاد کی آیت کا ریفرنس ھذا فوج۔ تو الحمدللہ جی آپ سارے جملے ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ زخرف کی آیت ھذا سحر، پھر سورہ دخان کی آیت ھذا عذاب، پھر سورۃ الاحقاف کی آیت اس میں جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے ھذا عارض، اور پھر سورہ قاف کی ھذا شیء، اور پھر سورۃ النجم کی ھذا نذیر، پھر سورۃ القمر کی ھذا یوم۔ تو آپ جیسا کہ دیکھ رہے ہیں کہ ھذا بہت استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں۔ پھر اس کے بعد دیکھیں سورۃ الشعراء میں استعمال ہوا ہے ھذہ ناقۃ، ھذہ ناقۃ، تو یہاں پر مؤنث اس میں اشارہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد ھذہ جہنم، یہ جہنم ہے، اور جہنم جو ہے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ غیر منصرف اسم ہے، اس لیے اس پہ آپ کو سنگل حرکت نظر آ رہی ہے۔ تو غیر منصرف اسماء کی جو فہرست ہم نے بنانی شروع کی ہوئی ہے اس میں آپ ایک کیٹیگری جو ہے وہ مسلینیس کی لکھ کر اس میں جہنم کو ایڈ کر لیں۔ اس کے بعد سورۃ المزمل اور سورۃ الانسان یعنی سورۃ الدہر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ھذہ تذکرۃ، تو دیکھیں دونوں جگہ پر مؤنث ھذہ اس میں اشارہ استعمال ہوا ہے۔
مصنع کا اسم اشارہ حاضانی آپ کو نظر آ رہا ہے سورۃ الحج کی آیت نمبر 19 میں، حاضانی خصمانی، تو دیکھ لیں بالکل جو ہم نے پڑھا ہے اس کے مطابق قرآن مجید میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مصنع کے اسم اشارہ بہت کم استعمال ہوئے ہیں، تو ایک ہی ایگزامپل آپ کے لیے لائی گئی ہے۔ اور اگلی ایگزامپل جو ہے وہ قریب کے جمع کے اسم اشارہ ہاؤلائی کی ہے، اور سورہ زخرف اور سورہ دخان میں جو جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے وہ ہے ہاؤلائی قومن، ہاؤلائی قومن، دونوں جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں۔ ابھی آپ نے مزید ڈیٹیل میں نہیں جانا، اس لیے کہ پیچھے ان کے نا انا اور انا لگا ہوا ہے، اور انا اور انا کی وجہ سے یہ منصوب استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بات آپ کو آگے بتائی جائے گی، آپ نے صرف ہاؤلائی قومن کو ہی فوکس کرنا ہے، آگے پیچھے کچھ نہیں دیکھنا، تو اس اعتبار سے آپ کو ایک پورا جملہ اسمیہ مل جائے گا، ہاؤلائی مبتدا اور قومن خبر کے طور پہ۔ اس کے بعد اگلی سلائیڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں ذالکہ کا اسم اشارہ استعمال ہوا ہے، ذالکہ تخفیفن، اور قرآن مجید میں آپ کو ذالکہ کا اشارہ جہاں بھی ملے گا وہ یہ کے معنی میں ہی ملے گا زیادہ تر، تو ذالکہ تخفیفن یہ تخفیف ہے، یہ ترجمہ ہم کریں گے اس کا۔ اسی طرح ذالکہ خیرن یہ خیر ہے، ذالکہ وعدن یہ وعدہ ہے، ذالکہ یومن یہ دن ہے، ذالکہ کیلن یہ ماپ ہے، ذالکہ خیرن یہ بہتر ہے، ذالکہ رجعن یہ لوٹنا ہے، ذالکہ حشرن یہ جمع کرنا ہے۔ تو عربی زبان میں بعض اوقات قریب کی چیز کے لیے دور کا اسم اشارہ بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ ایک تو یہ ہو سکتی ہے کہ عظمت کے اعتبار سے ایسا کیا جاتا ہے، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کی رائے یہ ہے کہ اسماء اشارہ جو ہیں قریب اور بعید کے ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہو جاتے ہیں۔ پھر تلکا کا اشارہ دیکھیں، تلکا امتن، تو دور کا اشارہ مؤنث کا اور خبر کی جگہ پر بھی مؤنث آ رہا تھا، لیکن ترجمہ تلکا کا یہاں بھی یہی کیا جائے گا، یہ امت ہے۔ تو جیسے میں نے بات کی نا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے کی کہ ان کے مطابق جو اسماء اشارہ ہیں وہ ایک دوسرے کی جگہ پر استعمال ہوتے رہتے ہیں۔ پھر تلکا عشرتن یہ عشرہ ہے، تلکا کا بھی ہم یہی ترجمہ کر رہے ہیں۔ پھر جمع کا لفظ دیکھیں، اولئک کا مبرؤون، تو دیکھیں دونوں جگہ پر جمع کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے کوشش کی ہے کہ قرآن مجید میں جہاں جہاں آپ کو جملہ اسمیہ کے طور پہ اسماء اشارہ نظر آئیں مبتدا کی جگہ پر، وہ ایگزامپلز آپ کے سامنے رکھ دی جائیں۔ امید ہے لیکچر آپ کے لیے مفید ثابت ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں جو کہ ریویژن اور پریکٹس لیکچر پر مشتمل ہوگا آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔